إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي
وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص. بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے. حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کے ہمیں دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ سمجھ آ گیا. وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جو دنیا میں محنت کریں گے اور محنت کر کے اللہ رب العالمین کی جنت کو جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. دنیا میں پریشانی تو آتی ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت کو مشکل چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے، یعنی کہ ایسی چیزیں جو انسانی خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں، جو انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں وہ کر لوں، جو اسلامی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، ایسی خواہشات سے جو بچ گیا وہ بندہ جو ہے دنیا میں جس نے محنت کی اور جس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ جنت کا داخلہ مل گیا، جس کو ہدایت مل گئی. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. انسان ساری زندگی اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ صراط مستقیم جو ہے وہ مانگتا رہتا ہے، اور وہ صراط مستقیم وہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ دنیا سے جنت میں داخل ہو جائے. مرتے دم تک بندہ صراط مستقیم جو ہے وہ مانگتا رہتا ہے. اور جب یہ لوگ اللہ رب العالمین ان کے اوپر جو ہے وہ انعام کریں گے، ان لوگوں کو جنت کا داخلہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے گا، یہ وہاں پر بھی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دنیا کی اس ہدایت کو ضرور یاد کریں گے. قرآن مجید یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے میں خطبے میں تلاوت کی ہے، سورہ اعراف کا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ اعراف میں اللہ نے اس منظر کو ذکر کیا ہے، آیت نمبر 43 ہے. فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ
اللہ جنتیوں کے دلوں سے بغض، کینہ، اس طرح کی بیماریوں کو نکال دے گا، دنیا میں پیدا ہو جاتی۔ جب اللہ ان کو جنت کا داخلہ دے گا تو یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دنیا میں ہدایت دی، جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا، جس نے ہمیں وہ ہدایت دی جس ہدایت پر چل کر آج ہم جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں گے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بغیر اللہ کی توفیق کے نہ نیکی کر سکتا ہے نہ گناہوں سے ہی بچ سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ نیکی کی توفیق بھی تیری طرف سے ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی تیری توفیق سے ہی ہے۔ اور جنت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ داخلہ نصیب ہو جائے گا، نیکیوں کے بل بوتے پر نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان کی کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی جائے گا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں محمد بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیوں کے بل بوتے پر نہیں۔ کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر چل، ہاں کوشش ہے، کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ جب جنت کا داخلہ مل جائے گا نا تو کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اتنا مبارک اور بابرکت کلمہ ہے کہ اس میں ساری کی ساری نعمتوں کا شکر جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندے کو دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق ملی اور جنت میں داخلہ مل گیا، اور کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں سمجھے تعریف ہے ہی اس اللہ کے لیے، ہدانا لہذا، جس نے ہمیں ہدایت دی، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمارا رب ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی۔ یہ دنیا میں جو بندہ محنت کر کے جنت میں جائے گا تو جنتی جو ہے وہ وہاں پر اللہ کی تعریف کریں گے، اور سورہ زمر میں تو اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، بندے کہیں گے جب ان کو جو ہے وہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ جو ہے وہ سچا کر دکھایا، اور یقیناً اللہ سے زیادہ جو ہے وہ وعدے میں بات میں کوئی بھی سچا نہیں۔ اللہ نے یہ دنیا میں ہمیں بتا دیا جس نے محنت کرنی ہے اس محنت کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا، جو گناہوں سے بچ گیا اللہ اس کو جو ہے وہ جنت دے گا، جس کا گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، جس کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، اللہ اس کو جنت دے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بتائی، قرآن مجید میں وحی کے ذریعے ہم تک بات پہنچی، اور کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ نے وعدہ سچا کر دیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جیسے ہم چاہے ویسے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ جنت کے اندر ہمیں جگہ دے دی۔ یہ انعام ہوگا، یہ جنتیوں کے اوپر اتنا بڑا انعام ہوگا کہ جنتی جو ہے وہ اللہ کی تعریف کے کلمے جو ہے وہ وہاں پر بھی بیان کریں گے، اور ایسا انعام کہ جنتی آپس میں بھی جب ان کا کلام ہوگا نا تو اللہ فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کریں گے، ان کی آپس میں جو پکار ہوگی نا وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام ہی کہیں گے، سلام۔ اور سورہ زمر میں فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جب جنت کی طرف ان لوگوں کو چلایا جائے گا نا حتی اذا جاؤوها، جب جنت کے دروازوں کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابها، دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها سلام، اور جنت کے اوپر جو فرشتے جن کی ڈیوٹی لگی ہوگی نا وہ فرشتے بھی ان کو جو ہے وہ سلام کر رہے ہوں گے۔ پروٹوکول، ایک جنتی کا پروٹوکول، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم کتنے خوش نصیب لوگ ہو
کہ تمہیں اللہ نے جنت کا داخلہ دیا، فادخلوہا خالدین، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ داخل ہو جاؤ جس جنت کے لیے تم جو ہے وہ محنت کرتے رہے۔ یہ خوش نصیب۔ اور صرف یہیں تک نہیں، اللہ رب العالمین کلام سورہ یاسین میں فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، فرشتے بھی سلام کہیں گے، آپس میں بھی یہ لوگ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، اور رب رحیم بھی ان لوگوں کو سلام کہے گا، یا سلام کہے گا یا سلام پیغام پہنچایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے بھی ان کو جو ہے وہ سلام ہوگا، ان کے اوپر سلامتی ہوگی۔ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ جنت کا جو ہے وہ داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ جنتیوں کا ایک وصف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا نا، ان کے جو ہے وہ چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان، اتنا بڑا انعام۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ دیکھنے والے ہوں گے۔ اور قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ چمکنے والے نیکیوں والے اور گناہوں والے جو ہے وہ سیاہی مائل، سیاہی چڑھی ہوگی، ذلت پڑی ہوگی ان کے چہروں پر، دنیا میں بھی پڑتی ہے ذلت، چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ یہ انعام دیکھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنا بڑا ہوگا۔ اور چاند کوئی چھوٹی چیز نہیں، 14ویں رات کا چاند جو دنیا کو روشن کرتا ہے، جو دنیا کو روشن کرتا ہے، 14ویں رات کے چاند کی طرح جنتیوں کے پہلے گروہ کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اس میں مرد بھی ہوں گے، اس میں عورتیں بھی ہوں گی، پہلا گروہ ہوگا۔ اور دوسرا گروہ وہ ستاروں کی مانند جو ہے وہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین ان کے اوپر جو ہے وہ کرے گا۔ اور جنت میں جب ان کو داخلہ نصیب ہو جائے گا نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے لیے 4 اعلان ہوں گے، جنتیوں کے لیے 4 اعلان ہوں گے۔ پہلا اعلان یہ ہوگا تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، تمہارے لیے ہمیشہ جو ہے وہ صحت رہے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت اور تندرستی ہے۔ دنیا میں بندہ جو ہے وہ کئی بیماریوں میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، اور اللہ جانتا ہے ساری زندگی جب بیمار ہو جاتا ہے نا بندہ، اس کو اپنی صحت کی فکر رہتی ہے، کبھی یہ نہیں کھانا، کبھی وہ نہیں کھانا، کبھی وہ نہیں کھانا، نعمتوں کا زوال بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی انعامات ہیں، اللہ کی نعمتیں، لیکن کھا نہیں سکتا۔ اور اعلان یہ ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے تندرستی ہے، سلامتی ہے تمہارے لیے۔ دوسرا اعلان یہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوانی۔ تیسرا اعلان یہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ لوگ جو ہے وہ زندہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین جو ہے وہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان مینڈے کی شکل میں ایک جانور کو لائیں گے اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ موت ہے جو دنیا میں ہر ایک کو آئی، کل من علیہا فان، ہر ایک جو ہے وہ فنا ہو گیا، ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ موت آئے گی، جو زندہ ہیں اس کے اوپر بھی آئے گی، جو پہلے دنیا میں آئے ان کے اوپر بھی آئی، ہمارے اوپر بھی آئے گی، آنے والی ہر مخلوق کے اوپر، قیامت تک کے لیے جتنی بھی مخلوقیں آئیں گی ہر ایک کے اوپر موت کا وقت آئے گا۔ اور موت کی سختی، اللہ اکبر اللہ اکبر، موت کی سختی، اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے محفوظ فرما، اے اللہ اس سختی میں ہمارے ایمان کی جو ہے وہ حفاظت فرما۔ موت کی سختی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی بہت زیادہ ہے، موت کی سختی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جب آخری وقت آیا تو آپ فرما رہے تھے الا انہا سکرات الموت، انہا سکرات الموت، لوگوں موت کی سختی، موت کی سختی، موت کی سختی، اللہ اکبر، موت کی سختی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جانور کی شکل میں، مینڈے کی شکل میں لا کر اس کو ذبح کر دیں گے اور کہیں گے جنتیوں یہ وہ موت ہے جو تمہیں بھی آئی، جہنمیوں یہ وہ موت ہے جو تمہیں بھی آئی، آج کے لیے، آج کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کر دیا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور یہ جہنم میں رہیں گے، موت نہیں آئے گی۔ یہ اعلان ہوگا تیسرا جنتیوں کے لیے۔ اور چوتھا اعلان یہ ہوگا کہ جنت میں داخل ہو گئے تمہیں نہ کبھی پریشانی آئے گی، نہ کبھی غم آئے گا، نہ کبھی کوئی تکلیف آئے گی۔ دنیا میں انسان کتنا بھی ایمان کا مضبوط ہونا، ایمان کی علامت یہ ہے کہ تکلیف بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، صدمہ بھی آ جاتا ہے اور اس پر ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے۔ لیکن جنت میں داخلہ نصیب ہونے کے بعد
کسی قسم کی کوئی تکلیف پریشانی غم جو ہے وہ آئے گا ہی نہیں۔ کتنے بڑے انعام ہیں، ہمیشہ کے لیے صحت، سبحان اللہ، ہمیشہ کے لیے صحت، تندرستی، ہمیشہ کے لیے جوانی، اور ہمیشہ کے لیے زندگی، ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ تکلیف سے نجات، پریشانیوں سے نجات۔ اور قرآن کہتا ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنایا ہے، جس کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا ہے۔ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، یہ وہ جنت ہے جس کا اللہ رب العالمین نے تمہیں جو ہے وہ وارث بنایا ہے۔ بما کنتم تعملون، کس وجہ سے؟ جو دنیا میں تم عمل کرتے تھے نا، ان عملوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اس کا وارث بنایا ہے۔ یہ جنتیوں کے وصف بیان ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب یہ لوگ ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جنتی جو کپڑا پہنیں گے نا وہ کبھی پرانا ہی نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ اور دنیا میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ انسان کا مال وہ ہے جو کھا لیا، کھا کر ہضم کر لیا، اور پہن لیا، پہن کر اس کو بوسیدہ کر لیا، کپڑا پہن کر پرانا کر لیا، وہ انسان کا اپنا ہے، یا وہ مال جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ انسان دنیا میں کپڑا پہنتا ہے، کپڑا بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے، کپڑا پرانا بھی ہو جاتا ہے، لیکن کمال جائے اللہ تعالیٰ کا انعام جنتیوں کے اوپر کیسا ہوگا کہ جو بھی وہ کپڑا پہنیں گے کبھی پرانا ہی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کی قسم ہم قرآن پڑھے نا، اللہ نے تو جنتیوں کے حلوں کا تذکرہ کیا ہے، حلوں کا، ایسے ایسے لباس ہوں گے، سبز رنگ کے حلے ہوں گے، اور جنتی عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنتی عورتیں ایک ایک وقت میں 70 حلے اور لباس پہنیں گی، ایک وقت میں، ایک ہی وقت میں۔ آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کی ایک طبیعت ہوتی ہے، طبیعت کیا ہے؟ ان کو کپڑوں کے ساتھ اور اپنے فیشن کے ساتھ، اپنی خوبصورتی کے ساتھ، مردوں کو بھی ہوتا ہے لیکن عورتوں کو پیار ہوتا ہے۔ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، ان کی پرورشی، ان کی نشو و نما ہی اس چیز کے ساتھ ان کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی ہے، بن سنورنے کے ساتھ۔ اور دنیا میں جو عورت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرے گی، جس کو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر دیں گے، ایک ایک وقت میں 70 لباس یہ عورتیں پہنیں گی، سبحان اللہ، اور کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ لباس کون سا؟ دنیا والا لباس نہیں، جس نے اس دنیا کے لباس کو ٹھکرایا ہوگا، ایسا لباس جس کے متعلق میں نے آپ کو حدیث سنائی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اس فیشن کو، اس لعنت کو ٹھکرایا ہوگا، دنیا میں صبر کیا ہوگا، پردہ کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ایسا لباس پہنا ہوگا جو اللہ کی رضا کا سبب بنے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے عورت لباس اچھا پہنتی ہے انہوں عورتیں ہی کہہ چھڑ دیا نے پتہ نہیں کیویں دا لباس پہنتی ہے، پینڈو جی لگ دی ہے۔ ہاں، دنیا میں تو انسان اپنی توہین سمجھتا ہے اس میں، اور فیشن کے پیچھے چلنا اور ایسا لباس پہننا جس لباس سے جو ہے وہ انسان، عورت کا جو ہے وہ جسم جو ہے وہ ننگا نظر آئے، تنگ اور باریک لباس پہننا۔ اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کے متعلق فرمایا جنت، اور جنت تو دور کی بات ہے، ان کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنی، حالانکہ خوشبو 100 سال کی مسافت پر آئے گی۔ یہ دنیا کے فیشن کو ٹھکرایا ہوگا، اور جب جنت کا لباس ملے گا تو 70 حلے لباس ایک ہی وقت میں جنت کی عورت جو ہے وہ پہنے گی۔ اور قربان جائے جنتیوں کی نعمتوں پر، جنتیوں کے اوصاف پر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں بول و براز نہیں ہوگا، قضائے حاجت نہیں ہوگی، پیشاب پخانہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک سسٹم ہمارا ایسا لگائیں گے کہ انسان کو جو ڈکار آئے گا نا وہ بھی کستوری کی مانند ہوگا، اور ہر چیز ہضم ہو جائے گی۔ یہ گند جنت میں نہیں ہونا۔ اب انسان جتنا بھی کوشش کر لے وہ قضائے حاجت کی طرف مجبور ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو تو انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کا علاج کروایا جاتا ہے۔ 4 دن بندے کو قبض ہو جائے نا، اس کو لگ سمجھ جاتی ہے، اور حکامات تو کہتے ہیں یہ قبض جو ہے وہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جنت میں اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا لگا دینا ہے کہ ڈکار آئے گی، اور ڈکار بھی یہ نہیں کہ بندے کو سمیل اور بدبو آتی ہے، وہ کستوری کی منی نہیں، سبحان اللہ۔ کستوری دنیا میں بندہ کستوری لے نا، اصلی کستوری تو وہی جو ہے وہ لاکھوں میں ملتی ہے، ہزاروں میں ملتی ہے، اور جنت میں ڈکار بھی کستوری کی منی، بولو براز کوئی نہیں، یہ کام ہی کوئی نہیں۔ پھر نہ وہاں پر تھوک آئے گا، نہ بلغم ہوگی، نہ ہی ناک سنکیں گے، یہ کام بھی کوئی نہیں۔ ہوتا ہے نا انسان بلغم آ گئی، کو تھوک آ گیا، کوئی چکر نہیں۔
جنت میں یہ بھی کوئی چیز نہیں ہوگی، یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ جنتیوں کے اوپر جو ہے وہ انعام کریں گے۔ اور پھر جنت کے اندر نیند بھی کوئی نہیں ہوگی۔ انسان سوچتا ہے نا میں وہاں پہ جا کر سو جاؤں گا، حدیث میں آتا ہے کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، کیونکہ جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، اسی لیے جنتیوں کو نیند بھی نہیں آئے گی، نیند بھی کوئی نہیں ہوگی، دن رات جاگیں گے، دن رات جاگیں گے۔ اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ اکرام ہوگا، کیونکہ موت، نیند جو ہوتا ہے نا، انسان جب سو جاتا ہے، اور نیند موت کی بہن ہے، انسان کو نہیں پتا ہوتا میں کدھر ہوں، اور نیند ہے ہی نہیں، سلسلہ ہی اللہ رب العالمین جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اور جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، اللہ رب العالمین کے نبی فرماتے ہیں ان کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ تقریباً 90 فٹ کے برابر ہوگا۔ 90 فٹ، یہ آپ کی جو مسجد ہے نا یہ تقریباً 25 فٹ ہے۔ کتنی ہے؟ 25 فٹ۔ تو جب 25 فٹ ہے تو پھر اس حساب سے دیکھ لیں آپ، 3 گنا 75 90، اس سے 4 گنا سمجھ لیں، 90 فٹ قد ہوگا۔ وہ قد اتنے بڑے بڑے قصہ ہوں گے، حدیث میں آتا ہے جو جہنمی ہوگا نا، جہنمی، ان کے بھی اللہ تعالیٰ جسم بڑے کریں گے، اتنے بڑے کر دیں گے کہ ایک کافر کے بیٹھنے کی جگہ جہنم میں مکے اور مدینے کے درمیان ہوگی۔ 450 کلومیٹر کا وقفہ مسافت ہے مکے اور مدینے کی، اتنی ہے تقریباً۔ مکے اور مدینے کے درمیان جتنی جگہ ہے نا 450 کلومیٹر، اتنی جگہ میں ایک کافر جہنم میں بیٹھے گا، اللہ اس کا جسم بڑا کر دیں گے۔ 400 کلومیٹر، چلیں 400 لگا لیں، 400 450 چلیں اتنے ہی لگا لیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں حدیث میں آتا ہے جہنمی کو اللہ اتنا بڑا جسم کر دیں گے تاکہ اس کو عذاب اور زیادہ ملے، اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کی برابر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ جسم دینے پر قادر، اور ہم سے پہلے جو لوگ آئے تھے نا ان کے بڑے بڑے قد تھے، آپ قوم عاد کا تذکرہ پڑھ کر دیکھ لیں، اب بھی ان کی سیڑھیاں دیکھ دیکھ کر دنیا میں اب بھی موجود ہیں ان کے آثار، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ دنیا مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چھوٹی، لیکن جنت میں اللہ رب العالمین جو ہے وہ قد 60 فٹ تقریباً 90 فٹ ہوگا، 60 ہاتھ 90 فٹ کے قریب جو ہے وہ بندے کا جو ہے وہ قد ہوگا، اور ہر بندے کی عمر 33 سال کے قریب ہوگی۔ سبحان، 33 سال، میری عمر الحمدللہ 33 سال ہوگی، یعنی کہ 33 سال کے قریب ہر بندے کی عمر ہوگی، جوانی، صحیح جوانی کی عمر میں، کیونکہ بندہ جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے، صحیح جوانی، اور جب صحیح مچور عمر آتی ہے نا جس کو کہتے ہیں 40 سال، اسی عمر میں اللہ تعالیٰ اکثر بندوں کو نبوت بھی عطا کرتے رہے۔ 33 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین جو ہے وہ جنتیوں کو جو ہے وہ جسم عطا کریں گے، اور 90 فٹ کے قریب جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ قد ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ جنتی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انعام کریں گے، اور جب یہ جنت میں داخل ہوں گے نا تو جنت میں نہ داڑھی ہوگی، نہ مونچھ ہوگی، نہ جسم کا کوئی بال ہوگا۔ جسم کے کتنے حصوں پر بال آ جاتے ہیں، کوئی بال نہیں، گول مٹول۔ اب دنیا میں بندہ جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا، کیوں نہیں رکھتا؟ خوبصورت بننے کے لیے، حالانکہ خوبصورتی داڑھی میں ہے۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اللہ جانتا ہے جن کو داڑھی اچھی نہیں نہ لگتی، اگر وہ بھی داڑھی رکھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کو 2 اجر بھی ملتا ہے۔ بھئی ایک تو خوبصورت نہیں لگ رہی، اور دوسرا نبی پاک کی محبت میں داڑھی رکھی ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ جنت کے اندر لوگ جب داخل ہوں گے تو نہ داڑھی کے بال ہوں گے، نہ مونچھ کے بال ہوں گے، اور نہ ہی جسم کے کسی حصے پر بال ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین اتنا کہ خوبصورتی اتنی ہوگی کہ انسان جو ہے وہاں پر جوان اور خوبصورت لگے گا، کہ 90 فٹ کا ایک انسان ہو، 33 سال اس کی عمر ہو، جسم پر جو ہے وہ داڑھی اور مونچھ بھی کوئی نہ ہو، اور وہاں پر اللہ رب العالمین کا انعام کہ جنت میں کوئی شخص کنوارا بھی نہیں ہوگا۔ لو کم بن گیا، سبحان اللہ۔ کمارے سارے جڑے نا دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے نو جنت دے دے۔ دنیا جی تو پتہ نہیں ہم ملنی ہے کہ نہیں، بیاہ یہ ڈوکھا ہو گیا، اتنا مشکل کر دیا نکاح کہ انسان جو ہے وہ سوچ میں پڑا رہتا ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں کئی باتیں آپ کے سامنے بیان کی کہ کتنا مشکل کر دیا ہم لوگوں نے اس سلسلے کو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں جس کو بھی داخل کریں گے اس کی بیوی ضرور ہوگی، بیوی ضرور ہوگی، اس کو بیوی ضرور ملے گی، بلکہ 2 بیویاں اور آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہر ایک کو ملیں گی، ہر ایک کو۔ دنیا میں انسان جو ہے وہ ایک، ہمارے ہاں بر صغیر میں دوسری شادی کو گناہ سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، گناہ اور عیب
اور عیب کے طور پر لوگ کہتے ہیں 2 بڑھیاں والا 3 بڑھیاں والا، حالانکہ جو بندہ، بلکہ میں اگر دیکھیے ایک عورت ایک مرد سمجھتا ہے میں انصاف نہیں کر سکتا، وہ شادی نہیں نہ کرتا، اس میں اجازت ہے، لیکن اگر کوئی مرد شادی کرتا ہے اس کو طنز کرنا یہ بھی اسلام کے منافی ہے، یہ بھی اسلام کو مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اور جو عورت اسلام کی دوسری شادی کو نہیں مانتی، وہ کہتی ہے میں نہیں مانتی اس اصول کو، اس قانون کو، وہ عورت اپنے اسلام کی فکر کرے، کیونکہ اسلام کے ایک حکم کا انکار ہو رہا ہے۔ جو عورت یہ کہے نا میں دوسری شادی کو مانتی نہیں، وہ گھروں میں جھگڑا اس بات پر ہو جاتا ہے، عورتیں کہتی ہیں میں نہیں کرنے دیتی شادی، بھائی قانون ہمارا تو گندا قانون ہے نا، ہر قانون ہی اسلام کے خلاف۔ اسلام کہتا ہے تم انصاف نہیں کر سکتے ایک ہی کر لو، لیکن اگر 2 کر سکتا ہے تو کرے۔ پھر ایک عورت کہے کہ نہیں میں کرنے نہیں دیتی، میں مانتی نہیں اس شادی کو، یا میں اسلام کے اس قانون کو ہی نہیں مانتی، وہ عورت چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے روزے رکھ لے، وہ اسلام کے قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے، وہ تو اپنے اسلام کی فکر کرے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ان کی وہاں پر بھی 2 شادیاں ہوں گی، حوریں الگ ملیں گی، اور حوریں بھی وہ ملیں گی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ الرحمن میں، نہ تو کسی انسان نے چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے چھوا ہوگا، اور کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری کی ساتھ جتنی حوریں ملیں گی نا، یہ حوریں جنت میں جو حوریں ملیں گی نا، یہ بے پردہ نہیں ہوگی، باحیا ہوں گی۔ جس کی بیوی ہوگی صرف اس کو وہی دیکھے گا، جس کی بیوی ہوگی صرف اس کو وہی دیکھے گا، کوئی اور نہیں دیکھے گا۔ ایک مرتبہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محل دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہنے لگے میرا جی چاہا میں اندر جا کر دیکھوں۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عمر بن خطاب کا۔ نبی پاک فرماتے ہیں عمر میرا جی چاہا میں اندر جا کر تیرا محل دیکھوں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ نے حوریں دینی ہے نا وہ بھی گھر میں ہی تھی، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ وہ غیرت کیا ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو بیٹی کو ہر بندے کو نہیں دیکھنے دیتے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں اور آپ کے بارے میں، لیکن نبی پاک فرماتے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر وہ انسان تھے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو نبی پاک سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے پاس ہر شخص آتا ہے، کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، کوئی باہر سے آتا ہے کوئی اندر سے آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، اور آپ کی بیویاں آپ کے سامنے پردہ نہیں کرتی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ اللہ نے قرآن میں حکم نازل کر دیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہیے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ پردہ کریں۔ کیا کریں؟ پردہ کریں۔ پردے کا جب حکم نازل ہوا نا 3 لوگوں کے بارے میں ہوا، 3 حکم اللہ نے نازل کیے، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور مومنوں کی عورتوں سے کہیے۔ اب جو تو مومنوں کی بیویاں، جو تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی عورتیں ہیں، وہ تو کرتی ہیں پردہ، اور جو مسلمانوں کی عورتیں نہیں ہیں، جو مسلمان اپنا ایمان فکر کر لے، اللہ نے کہا مومنوں کی بیویاں مومنوں کی عورتیں پردہ کریں۔ اب جنہوں نے تو حکم ماننا انہوں نے اپنے ایمان کی فکر کر لی، اب جنہوں نے نہیں حکم ماننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ان کے پاس سے بھی نہیں گزرا، کیونکہ حکم یہ ہے کہ مومنوں کی عورتیں پردہ کریں۔ نبی پاک فرمانے لگے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، حیا یاد آ گئی، کہ عمر عورتوں کے معاملے میں اتنی غیرت والے۔ مسلمان ایمان حیا پیدا کرتا ہے، شرم و حیا پیدا کرتا ہے، اور شرم و حیا کے متقاضی جو کام کرنے والے ہیں وہ عورت جو دنیا میں کرتی ہوگی، وہ جنت میں جب اس کو داخلہ ملے گا اور جنتی کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی، 2 بیویاں وہاں پر ملیں گی۔ اور عورت آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بیوی کے بغیر گھر خالی ہے۔ دنیا میں بھی انسان کتنا بڑا گھر بنا لے نا، بیوی نہ ہو تو گھر نہیں پورا ہوتا۔ عورت کے بغیر دنیا کا گھر بھی نامکمل ہے، اور آخرت کا گھر بھی نامکمل ہے۔ یہ عورت کی شان ہے، یہ عورت کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مقام دیا ہے عورت کو۔ اگر عورت بیوی بنے، عورت ماں بنے، عورت بہن بنے، عورت بیٹی بنے، یہ مقام ہے۔ اور عورت کا مقام اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی عورت صرف دنیا میں صرف جھانک دے نا، مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز روشن ہو جائے۔ یہ جو روشنی ہم لیے پھرتے ہیں یہ روشنی نہیں، یہ مدم پڑ جائیں یہ چیزیں ساری کی ساری، مشرق سے مغرب تک
ہر چیز عورت کے دنیا میں دیکھنے کی وجہ سے روشن ہو جائے۔ یہ دنیا کا میک اپ نہیں ہے، یہ ایمان کا میک اپ ہے۔ یہ جس عورت نے ایمان کی حفاظت کی ہوگی، جس کو جنت کا داخلہ ملے گا، خوش نصیب عورت۔ اور ایک دوپٹہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنتی عورت کا ایک دوپٹہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے جنت کی عورت کا صرف دوپٹہ۔ اللہ اکبر، اب تو دوپٹہ ہی نہیں رہ گیا، جنتی عورتیں بھی دوپٹہ لیں گی۔ اس حدیث میں آتا ہے جنتی عورت کا دوپٹہ، ہم تو لا چھڑے ہیں نا، سارے جو سارا کچھ لا چھڑے ہے، دوپٹہ بھی گیا، برقع بھی گیا، شرم و حیا بھی گئی، اور لباس بھی ایسا آ گیا کہ جسم سارا ہی ننگا، بازو ہے ہی کوئی نہیں، بازو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور پہلے کیا تھا شرم و حیا، وہ کم از کم دوپٹہ تو سر پہ تھا نا، وہ دوپٹہ بھی گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنتی عورت کا ایک دوپٹہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ یہ انعام ہے، یہ جنتی عورت کا مقام ہے۔ اور جو بیویاں ملیں گی وہ دنیا کی ساری غلاظتوں اور گندگیوں سے پاک ہوں گی، نہ مخصوص ایام ہوں گے، کوئی گندگی والا دن نہیں ہوگا، اور کنواری، ہمیشہ ہی کنواری، حتیٰ کہ اپنے خامدوں کے پاس جائیں گی پھر بعد میں کنواری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان عورتوں کے اوپر جو ہے وہ یہ انعام کریں گے، اور انعام اتنا بڑا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ جنتیوں کو یہ عورتیں جو ہے وہ عطا کر دیں گے، اور جنتیوں کی جو ہے وہ نعمتیں، دو بیویاں دنیا کی مل گئی۔ اور ایک حدیث اور آپ کے سامنے ذکر، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ نے غالباً یہ سوال کیا تھا، کہنے لگی یا رسول اللہ کہ اگر کوئی عورت، اس کا خاوند دنیا میں فوت ہو گیا، اس نے کوئی اور خاوند کر لیا، پھر ایک اور خاوند کر لیا، دنیا میں 2-3 خاوند بھی تو ہو سکتے ہیں، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ چاہتی ہوگی وہ جنت میں اس کے ساتھ نکاح کر لے گی، اللہ اس کو وہ بیوی جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ یعنی کہ اور وہ بنیاد کیا ہوگی؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عورت اس کے ساتھ جو ہے وہ چلی جائے گی، اس کے ساتھ نکاح کر لے گی، گویا کہ اخلاق بندے کا ساری کی ساری نیکیوں پر سبقت لے جائے گا۔ دنیا میں عورتیں بھی تو ہوتی ہیں نا جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی مرد اگر دنیا میں نیک ہے، اس کی بیوی بھی نیک ہے، تو دونوں جنت میں چلے جائیں گے، وہی بیوی ملے گی۔ لیکن اگر مرد نیک ہے یا عورت نیک ہے، عورت جنت میں چلی گئی، مرد جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا، پھر اس کی کسی نیک شخص کے ساتھ جو ہے وہ اس کی شادی کروا دی جائے گی، کسی جنتی کے نکاح میں وہ عورت چلی جائے گی۔ گویا کہ دنیا میں میاں اور بیوی دونوں نیک ہوں گے تو جنت میں بھی ان کو جو ہے وہ ساتھ نصیب ہوگا، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ انعام کر دیں گے۔ اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جنتیوں کی ہر خواہش پوری ہوگی، ہر کھانے پینے والی، جنت کی نہروں والی باتیں وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں نا کہ دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، کھانے پینے والا سلسلہ ہوگا، ہر ایک چیز جو ان کا جی چاہے گا۔ سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں، وفاکہۃ مما یتخیرون، میوے جو خود دل کرے گا، اور مما یشتہون، جو دل چاہے گا وہ ان کے سامنے آ جائے گا، انعام ہی انعام۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جو خواہش کریں گے وہ پوری ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک بندہ کہے گا کسی کے ہاں اگر اولاد نہیں نہ ہوگی، وہ کہے کہ یا اللہ میری اولاد ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ دنیا میں جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک و نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ یہ بھی دنیا کا ایک بڑا قرب ہوتا ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے نا۔ اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، معاشرے میں بے اولاد جوڑوں کو بڑے جو ہے وہ تانے دیے جاتے ہیں، ساڈا تے اتنے سال نہیں لنگدا تے کوئی منڈے نوں مشورے دین لگ جاتا ہے، کوئی کڑی نوں مشورے دین لگ جاتا ہے۔ وہ ایسی اذیت ناک ایک زندگی ہوتی ہے، تکلیف میں پڑ جاتا بندہ، پریشان ہو جاتا بندہ۔ کوئی کہتا ہے مرد کو یہ ہے، کوئی کہتا ہے عورت کو یہ ہے، اور اللہ نہ کرے گھروں میں طلاقوں تک نوبت آتی ہے صرف اولاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی، بندہ یہ سمجھے نا میں بڑا پہلوان ہوں، یہ بندے کی اپنی مرضی سے اولاد نہیں ہوتی، یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جسے میں چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں ہی دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دنیا میں اولاد نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، یا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یا کوئی کسر، یہ دنیا کی ایک زینت ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چلے عام گھرانے نہیں، عام گھرانہ نہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، نبی پاک کی صرف ایک بیوی سے اولاد پیدا ہوئی حضرت ختیجہ سے، اور ایک ماریہ قبطیہ،
لونڈی تھی یا بعض نے کہا بیوی تھی، ایک بیٹا ابراہیم ان سے پیدا ہوا۔ باقی نبی پاک نے کتنی شادیاں کی؟ نبی پاک کی محبوب بیوی امی عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد ہے نہیں، تو پھر امی عائشہ کی کوئی شان میں کمی آئی ہے؟ نہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اولاد اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، یہ ایک دنیا کا میوہ ہے، نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دے دے۔ اور ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو دینے پر قادر ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو بے اولاد جوڑوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دنیا میں جو بندہ ہوگا نا وہ جنت میں جا کر کہے گا یا اللہ میری اولاد ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے آنن فانن حمل ہوگا، آنن فانن بچہ پیدا ہو جائے گا اور بڑا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کہ یہ ایک نعمت دنیا کی رہ جو گئی، بندے کی خواہش ہوگی کہ چلو میرے ہاں بھی اولاد پیدا ہو، آنن فانن عورت حاملہ ہوگی، آنن فانن اولاد پیدا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بڑا کر دیں۔ گویا کہ نعمتیں ہی نعمتیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنتی جو ہے وہ خواہش کرے گا اور کہے گا یا اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں، کھیتی باڑی، تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے ٹھیک ہے، وہ کھیتی میں دانہ ڈالے گا، آنن فانن کھیتی بڑی ہو جائے گی اور دیکھنے میں کٹ جائے گی، اور اتنی بڑی ہو جائے گی پہاڑوں کی مانند ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے پہاڑوں کی مانند، جب بڑی ہو جائے گی کٹ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنتی سے کہیں گے اے ابن آدم تیرا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا، تیرا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا۔ وہ دنیا میں بھی، اور انصاری صحابی ایک دوسرے کے ساتھ، صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور ہم لوگوں نے تو شاید یہ ٹھیکہ لگایا ہوا، ہم سمجھتے نا جنتی ہم لوگ ہی ہیں، جڑا 4 دن میں سیتے آ جاتا وہ سمجھتا میں ہی جنتی ہوں، باقی سارے جنمین ہیں۔ وہ انصار اور مہاجر صحابہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے یہ تو انصار صحابی ہوں گے یا قریشی ہوں گے، کیونکہ کھیتی باڑی تو انصاری کرتے ہیں یا قریشی کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی کھیتی باڑی کی ہی نہیں، ہم نے تو کبھی کھیتی باڑی کی ہی نہیں۔ نبی پاک نے جب یہ بات سنی نا تو نبی پاک مسکرا دیے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی کھیتی باڑی کی نہیں، یہ تو کوئی انصاری صحابی ہوگا یا کوئی قریشی ہوگا، مطلب ہے کہ دنیا سے ہو سکتا کوئی جٹ ہوئے، ہم لوگ نا یہ جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ دنیا کے اندر جو بندہ یہ کام کرتا ہوگا نا جنت میں بھی خواہش کرے گا، کہے گا یا اللہ میرا جی چاہتا ہے میں کھیتی باڑی کروں۔ وہ کھیتی باڑی کرے گا، آنن فانن بڑی ہو جائے گی، آنن فانن جو ہے وہ کٹ جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری جو ہے وہ طبیعت اے ابن آدم تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ جنت میں جا کر بھی خواہش کرے گا، لیکن وہ خواہش بھی اللہ اس کی پوری کریں گے نا، کہ دیکھنے میں کوئی خواہش نہیں، وہ خواہش بھی اللہ اس کی پوری کریں گے۔ ہر خواہش دنیا کی جنتیوں کی جو ہے وہ پوری ہوگی، نبی پاک بھی ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العالمین کا دیدار بھی ملے گا۔ یہ جنتیوں کی بہت بڑی نعمت ہوگی، یہ بہت بڑے انعام ہوں گے جنتیوں کے اوپر اللہ رب العالمین کے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا میں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ اللہ ہمیں جنت کا مہمان بنا دے، اللہ ہمیں جنت میں اسی طرح اکٹھا فرما جس طرح ہم اب دنیا میں جو ہے وہ اکٹھے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے اورثتموها بما کنتم تعملون، جو دنیا میں تم عمل کرتے تھے ان عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ جنت عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔